السلام علیکم ایوری ون۔ آج 7ویں کلاس کا سبق 12 کون بڑا ہے آپ کو پڑھاتے ہیں۔ ایک بار دن اور رات میں تکرار ہو گئی۔ دن کہتا تھا میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے آتی ہو۔ رات نے کہا جی نہیں، آگے میں چلتی ہوں اور تم میرے پیچھے آتے ہو۔ شام ہوئی، دن نے ہنس کر کہا دیکھو بھی رات، میں جا رہا ہوں اور تم آ رہی ہو، میں آگے ہوں نا۔ رات چپ رہ گئی۔ صبح ہوئی، رات نے کہا دیکھا دن بھیا، میں جا رہی ہوں اور تم آ رہے ہو، میں آگے ہوئی نا۔ دن چپ رہ گیا۔ اب یہ بات روز ہونے لگی۔ ہر شام دن کہتا دیکھو میں آگے ہوں، ہر صبح رات کہتی میں آگے چلتی ہوں۔ پھر ایک شام جب رات اور دن میں ملاقات ہوئی تو دن نے کہا آؤ بھی کلو، میرے پیچھے چلی آؤ، میں چلا۔ رات جل گئی۔ صبح ہوئی تو رات دن میں پھر ملاقات ہوئی۔ رات نے کہا گورے بھائی، میرے پیچھے چلے آؤ، میں جا رہی ہوں۔ موسم گرمی کا تھا، دن بڑا ہوتا تھا اور رات چھوٹی۔ دن کو شرارت سوجی، رات سے کہنے لگا تم میری بڑائی مان لو، میں آگے بھی چلتا ہوں اور تم سے بڑا بھی ہوں۔ رات کو کوئی جواب نہ سوجا۔ اگلی صبح رات نے کہا تم لمبائی میں بڑے ہو لیکن گرمی سے لوگوں کا برا حال دیتے ہو۔ میں ٹھنڈی ہوں، لوگوں کو گرمی سے نجات دلاتی ہوں۔ شام ہوئی تو دن بولا تمہارے آنے سے اندھیرا چھا جاتا ہے، میں آتا ہوں تو دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ صبح کو رات اور دن پھر ملے۔ رات نے کہا دیکھو تم آتے ہو تو لوگ محنت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، میں آتی ہوں تو تھکے ہارے لوگ آرام کرتے ہیں، میں اچھی ہوں۔ شام کو دن نے کہا تم نے میری بڑائی خود مان لی، میں ہوتا ہوں تو کام ہوتا ہے، لوگ محنت کرتے ہیں، کسان کھیت میں ہل چلاتے ہیں، اناج بوتے ہیں، جانور جنگل میں گھاس چرتے ہیں، کارخانوں میں چیزیں بنتی ہیں، دنیا کا کاروبار چلتا ہے، تم آتی ہو تو کاروبار بند، اندھیرا کاہلی۔ یہ نوک جھوک چلتے چلتے بہت سا وقت گزر گیا۔ گرمی کا موسم ختم ہو گیا، سردیاں آ گئیں۔ ایک صبح رات بولی کیوں دن بھیا، تمہاری بڑائی ختم ہو گئی، اب میں بڑی ہوں۔ دن جھیپ گیا اور کہنے لگا دیکھو لمبائی میں اب تم بڑی ہو لیکن میں اچھائی میں بھی تم سے بڑا ہوں۔ تم بہت ٹھنڈی ہو، غریب لوگ تو تم سے بہت پریشان ہیں، میں آتا ہوں تو دھوپ میں بیٹھ کر سردی سے بچ جاتے ہیں۔ آخر ایک شام دن نے کہا یہ روز روز کا جھگڑا اچھا نہیں، چلو سورج کے پاس چلیں، اس سے پوچھیں کون بڑا ہے کون چھوٹا، کون اچھا ہے اور کون برا۔ سورج روز صبح اور شام دونوں کی نوک جھوک سنتا اور مسکراتا تھا، خوش ہوتا تھا، مزے لیتا تھا۔ آخر دونوں نے سورج سے کہا آپ روز ہمارا جھگڑا سنتے ہیں، آپ بتائیے ہم میں سے کون آگے چلتا ہے اور کون بڑا ہے اور کون اچھا ہے۔ سورج نے کہا رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی۔ موسموں کے ساتھ تمہاری لمبائی گھٹتی بڑھتی ہے، گرمی کے زمانے میں دن بڑا ہوتا ہے
اور دوسرے زمانے میں رات بڑی ہوتی ہے۔ کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے۔ لوگ دن میں کام کرتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں۔ کام کے بعد آرام ضروری ہے، اس لیے دن اور رات دونوں اچھے ہیں۔ سورج نے آگے کہا، ارے بے وقوفو، میں سامنے ہوں تو دن، میں چھپ جاتا ہوں تو رات، تم دونوں میرے بچے ہو۔ الفاظ اور معنی: تکرار، نوک جھوک، جواب نہ سوجھنا، بات نہ بننا، لاجواب ہونا، نجات، چھٹکارا، کاہلی، سستی، جھیپ گیا، شرمندہ ہو گیا۔ اب نمبر 2 پر آتے ہیں، سوال اور جواب۔ دن اور رات میں کس بات پر نوک جھوک ہوتی تھی؟ سوال نمبر 1، دن اور رات میں کس بات پر نوک جھوک ہوتی تھی؟ جواب: دن اور رات میں اس بات پر نوک جھوک ہوتی تھی کہ دن کہتا ہے میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے آتی ہو۔ رات کہتی ہے میں آگے چلتی ہوں اور تم میرے پیچھے آتے ہو۔ دونوں اپنی اپنی اچھائیاں بتا کر ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ نمبر 2، سوال، دن اور رات سورج کے پاس کیوں گئے؟ جواب: دن اور رات سورج کے پاس یہ پوچھنے گئے تھے کہ کون بڑا ہے، کون چھوٹا، کون اچھا ہے، کون بڑا ہے۔ نمبر 3، سورج نے دن اور رات کو کس طرح مطمئن کیا؟ جواب: سورج نے دن اور رات کو مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں۔ موسموں کے ساتھ دن میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی۔ لوگ دن میں کام کرتے ہیں اور تو رات کو آرام کرتے ہیں، اس لیے دن اور رات دونوں اچھے ہیں۔ نمبر 4، سورج نے دن اور رات سے یہ کیوں کہا کہ تم دونوں میرے بچے ہو؟ سورج ہی دن اور رات بننے کا سبب ہے۔ سورج کے نکلنے پر دن اور چھپنے پر رات ہوتی ہے۔ سورج ہی دن اور رات کو بچوں کی طرح لپا چھپی کا کھیل کھلاتا ہے، اس لیے سورج نے دن اور رات کو اپنے بچے کہا ہے۔ سوال نمبر 5، اس سبق سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ جواب: اس سبق سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، اس لیے ہمیں اپنے کو بڑا اور اونچا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ نیچے دیے ہوئے خالی جگہوں کو بھریے۔ نمبر 1، ایک بار دن اور رات میں تکرار ہو گئی۔ نمبر 2، ہر شام دن کہتا دیکھو میں آگے ہوں۔ نمبر 3، صبح ہوئی تو رات اور دن میں پھر ملاقات ہوئی۔ آپ بتائیے ہم میں سے کون آگے چلتا ہے؟ موسموں کے ساتھ تمہاری لمبائی گھٹتی بڑھتی ہے۔ نمبر 4، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جیسے اب یہ لکھا ہے کہ ملاقات، تو آپ کو یہ لکھنا ہے کہ دن اور رات کی چلتے وقت ملاقات روز ہوتی تھی۔ شرارت، دن نے شرارت سے رات سے کہا بھی کلو چل دیں۔ نجات، وہ سورج کے پاس گئے تاکہ ان کو لڑائی سے نجات ملے۔ کاروبار، دن میں
سب کے کاروبار چلتے ہیں۔ کاہلی، کام نہ کرنا کاہلی ہے۔ ایسے آپ الفاظ اپنی طرف سے بنا دینا۔ جیسے یہ لکھا نیچے دیے جملوں میں سے فعل چن کر سامنے بریکٹ میں لکھیے۔ نمبر 1، اب یہ بات روز ہونے لگی، تو اس میں فعل کیا ہے؟ بات۔ نمبر 2، لوگوں کو گرمی سے نجات دلاتی ہوں، تو اس میں فعل کیا ہے؟ نجات۔ نمبر 3، سورج صبح اور شام دونوں کی نوک جھوک سنتا اور مسکراتا تھا، تو اس میں فعل کیا ہے؟ سننا اور مسکرانا۔ نمبر 4، گرمی کے زمانے میں دن بڑا ہوتا ہے، ہوتا۔ نمبر 5، لوگ دن میں کام کرتے ہیں، کام۔ نمبر 6، بتائیے کس نے کس سے کہا؟ آؤ بھی کلو، میرے پیچھے چلی آؤ میں چلا، دن نے رات سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، تم میری بڑائی مان لو، یہ کس نے کہا؟ دن نے رات سے کہا۔ نمبر 3، تم نے میری بڑائی خود مان لی، یہ بھی دن نے رات سے ہی کہا ہے۔ نمبر 4، یہ روز روز کا جھگڑا اچھا نہیں، چلو سورج کے پاس چلیں، یہ بھی دن نے رات سے کہا ہے۔ نمبر 5، تم دونوں میرے بچے ہو، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا سورج نے، دن اور رات سے کہا تھا۔ اب جیسے خوش خط لکھیے، پیچھے تو یہاں سب میں پیچھے، صبح، ملاقات، جیب، مسکرانا، یہ سب ایسے لکھا جائے گا۔